ظلم فروشتے برسر کرب و امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. Dear brothers and respected elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know, we are all gathered here to commemorate Hussain Day in Malaysia. So I, Sayyid Muhammad Zishan Rizvi, on behalf of Al-Mawaddah Center, welcome you all and pray to Allah for those who all are participating in this event with their presence. Hussain Day is the day of Lord. Hussain Day is the day of Lord. Hussain Day is the day of Prophet Muhammad. Hussain Day is the day of Ali al-Murtaza. Hussain Day is the day of Fatima al-Zahra. Hussain Day is the day of Imam Asr. Hussain Day is the day of life. There is no life without Hussain. Really, there is no life without Hussain. You can see there, Kullu Yawmin Ashura, Kullu Arzin Karbala. Kullu Yawmin Ashura, Kullu Arzin Karbala. Kullu Yawmin Ashura, Kullu Arzin Karbala. Ya Hussain, Ya Ibn Zahra, 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 Ya Hussain, Ya Ibn Zahra. Ya Sahib al-Zaman, Labbaik Ya Hussain, 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 Labbaik Ya Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now to start the program with the name of Allah, I would like to call upon Muhammad for the recitation of Hadith Qisas. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ولا أرضا مكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا هدية ولا فلكا يدور ولا بحرا قدري ولا يا ربي أتأذن لي أن أخذ الأرض ليكون معهم ذلك وقال له نعم قد أذنت لها فأخذت الأرض مع سرايا منها لأهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين وفيه مغموم إلا فرج الله عما لا يمين ولم مغموم إلا وغرق الله عما لا يمين ولا تجد حاجة إلا وغرق الله حاجة لا يمين وقال ليغفر الله حسنه وإذنا وأزواجه في الدنيا والآخرة برب
please grant these little tiny soldiers and all of us the level that we could be a part of Imam Zaman Lashkar. Salawat. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Hussein, you are the light of my eyes. Hussein, you are the light of my eyes. And with your name, I start to rise. And then I start to shed a tear for what occurred, oh Hussein, my dear. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. With these words, I would like to call Misam Abbas for a salam on Kya Hai Meri Zakiri پر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا میری ذاکری ہے، کیا میری ذاکری ہے، پہلا خدا ہے ذاکر دوسرا نبی ہے، کیا میری ذاکری ہے، کیا میری ذاکری ہے، ذاکرہ ہے بی بی زینب جو کہ بلویا میں خطبے پہ مکنا پڑ گئی دربار شام میں، خطبے پہ مکنا پڑ گئی دربار شام میں، جس نے کہا تھا میرا خون ہے گری ہے، کیا میری ذاکری ہے، کیا میری ذاکری ہے. عابد ایک ذاکر 40 سال ہون رو گیا، دوسرا باکر جو کہ پتھروں پہ سو گیا، چھوٹی ذاکرہ کی گرد خون سے بھری ہے، کیا میری ذاکری ہے، کیا میری ذاکری ہے. پتھروں کی بارش میں تھی مجلس حسین کی، شامیوں نے چادر لٹ لی غازی کی بیعت کی، وہ تھی میری پہلی مجلس آج آ رہی ہے، کیا میری ذاکری ہے، کیا میری ذاکری ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. This was Brother Misam Abbas. Kya meri zakiri hai. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Hussein, before I go to sleep, Hussein, before I go to sleep, I start to cry and I start to weep. And then I face your holy shrine. And then I face your holy shrine, so you will forgive me of my crime. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. With these words, I would like to call Muhammad for Salami Hussein. Karbala ke jansharo ko salam. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر کے جانثاروں کو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، قاسم عباس پہ لاکھوں درود، کربلا سے کیسے والوں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس کسی نے کربلا میں جان دی، کربلا کے جانثاروں کو سلام.
There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. From birth to death, I shall insist that I love you, I shall persist. You are my guide, you are the light. You are my guide, you are the light. You show me the path which is right. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now I'd like to call Husnain Gojani for his salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अंधेरी रात है, कलबल है और उदासी है, सकीना आज भी तन्हा है और उदासी है। ऐ मोमिनों, जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूलना जाना, ये सोच के चीखो कि तुम आंसू बहाना, मजलिस जाओगी वहाँ आती है सकीना, पानी ना मिला ये भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा ज़माना, हो शाम के जिंदा की तरफ आपका जाना, फट जाएगा दिल लेके कि वो गम का ठिकाना, बेहाल हुई कब्र में सोती है सकीना, पानी ना मिला ये भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। वो जानिबे दरिया गया पास से दिलावर, और दरिया से मस्की ज़फराबाद दिले मुस्तर, दरिया की हर एक मौज ये कहती तरफ कर है तीसरा दिन हाय तरफती है सकीना, पानी ना मिला ये भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। शाम आ गई जब जाने लगा बन में अंधेरा, ज़ैनब ने किया भाई की लाशे पे नौहा, क्या तुमने सकीना को कहीं देखा है भैया, एक गुजारी एक कश्त में आती है सकीना, पानी ना मिला प्यासी है सकीना।
محمد وآل محمد. پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ. This was Brother Husnain Bhojani who was reciting his Marsiya for the birthday of Baby Zahra. There is no life without Hussein. There is no life without Hussein. I'm not afraid, I'm not shy to shout your name until I die. I'm not afraid, I'm not shy to shout your name until I die. For what I know is that you are the greatest man, the brightest star. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Now I would like to call a little Zakir Daniel for a few words of Imam Hussein. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہونے سے زکام بنتی ہے، نظر باغ پہ جانے سے افواہ ملتی ہے. چلا آئے جمون کی طرح شرمندہ ہو کر ایسے انسان کو تیرا کی دعا ملتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah. So Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. I hope with you I can remain, for your path is a narrow lane. I hope with you I can remain, for your path is a narrow lane. For your path is the most straight, you shall guide us to the right gate. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Now I'd like to call Mehdi Raza for his little speech on Hazrat Maulana Muhammad. By Muhammad wa Ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. All the praise only for Allah. Thank Him to whom make me a Shia Muslim several times. I have received a dua from my elders. Allah तुमको इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करे. Nobody can understand this dua without knowing Karbala, because every force in the world has rules of age limits except Karbala. We can see their soldiers of every age from 6 months to 100 years. These soldiers were not just fighting, but giving lessons of best deeds until today at this Hussein Day at Al-Mawaddat. I am blessed to have some words for my soldiers of my age, Hazrat Noon alayhi salam and Hazrat Muhammad alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. They were the sons of Bibi Zainab alayhi salam and Hazrat Abdullah alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. On the night before Ashura, their mother said to them, "My sons, tomorrow will be a battle. I'm not asking you to fight because
will show the enemies how bravely the children of Islam can fight. All we want from you is a promise that you will never weep for us. On the day of Ashura, they went to the battlefield. They fought bravely. They came near the river but didn't drink water. They gave a very good lesson at that time by saying, "Oh brother, how can we drink this water while the other children of our age and youngest Ali Akbar and Bibi Sakina are thirsty?" They were fighting very bravely. When the Lashkar-e-Yazid can't able to fight with them one by one, then the chief of army had given instructions that go and hit both brothers from all sides. On and Muhammad were attacked from all sides and brutally killed, thirsty. When Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Abbas alayhi salam carried the young bodies to Bibi Zainab alayhi salam tents, they found her in sajda saying, "Ya Allah, I thank you for accepting my sacrifice. I pray to Allah by sadaqah Hazrat Muhammad alayhi salam." My mom and all other Shia moms brought up their sons like these two martyrs. Ameen. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. This was brother Mehdi Raza who was telling something about you, Hazrat Manu Muhammad. There is no life without Hussain. There is no life without Hussain. I'm not afraid, I'm not shy to shout your name until I die. For what I know that you are the greatest man, the brightest star. I hope with you I can remain, for your path is a narrow lane. For your path is the most straight, you shall guide us to the right gate. There's no life without Hussain, there's no life without Hussain. Now I'd like to call Muhammad Osija for his words to Imam Zamana. محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں مولا پیش کرتا ہوں سلام. آپ کی خدمت میں مولا پیش کرتا ہوں سلام. آئیے میری مدد کو عصر حاضر کے ماں. خاندان احمد مرسل کے روشن چراغ آپ کی نظر کرم سے کھل اٹھے کتنے ہی باغ. آپ کی خدمت میں مولا پیش کرتا ہوں سلام. اے علی کی شاخ گل کے آخری تابندہ پھول, آپ ہیں سب کا سہارا, ناز کرتی ہیں بطول. آپ ہی شبر ہے مولا, آپ ہی شبیر ہیں, آپ ہی زین العبا کے صبر کی تصویر ہیں. آئیے
وقت عصر حاضر کے امام، دانش با کر کے وارث علم وارث، دانش با کر کے وارث علم جعفر کے امین، آپ کے در پر جھکی ہے بادشاہوں کی جبین، آپ کے در پر جھکی ہے بادشاہوں کی زمین، آپ کی خدمت میں مولا پیش کرتا ہوں سلام، آئیے میری مدد کو عصر حاضر کے امام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آئیے میری مدد کو عصر حاضر کے امام۔ This was Brother Osita Rizvi who was reciting a dua for Imam Zamana. الجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Hussein, before I go to sleep, I start to cry, I start to weep. And then I face your holy shrine, so you will forgive me of my crime. From birth to death, I shall insist that I love you, I shall resist. You are my guide, you are the light, you show me the path which is right. There's no life without Hussein, there's no life without Hussein. Now I'd like to call Muhammad for his words on Hussein minni wa ana min al-Hussein salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa khatamin nabiyyin abul qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر ہم اس ترجمے پہ جائیں تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ نانا فرماتے ہیں کہ نواسا نانا کا ہے اور نانا نواسی سے ہے۔ جو آج کی دنیا میں کوئی بھی نانا اپنے نواسے کے ہے کہہ کر نہیں بولے گا۔ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کو جاننے کے لیے اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ صلوات۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانا چاہتے تھے
کہ اگر انسانیت کے لیے دین کو اللہ کے رسول نے پیش کیا تو اس دین کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین اور اسلام سب کچھ امام حسین علیہ السلام پہ پنجتن کی مثال یوں ہے جیسے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. یعنی فرض کرو ہم کسی جگہ کو ہاتھ سے ناپتے ہیں یا ڈسٹنس کو ناپتے ہیں تو ہم ان دونوں انگلیوں کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ دین کو لانے والا اور دین کو بچانے والے جب ملتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور دین کی بقا ہو جاتی ہے. یعنی پنجتن کا پہلا اور آخری جب ملتے ہیں تو فاصلہ آگے طے ہوتا ہے. آج جو دین بچا ہے تو نانا کی اسی نواسی کی وجہ سے. اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی، محمد والے محمد سرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین منی وانا من الحسین. This was Brother Muhammad who was talking to you about Hussein minni وانا من الحسین. There is no life without Hussein. There is no life without Hussein. If my life ever terminates, make sure before I see Hussein. If my life ever terminates, make sure before I see Hussein. For we will ask him to intercede for every bad and evil deed. Hussein, Hussein, Hussein. There is no life without Hussein. Now I would like to call upon Hasnain Pujani for a mercy of Bibi Sakina. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد والے محمد سرور. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوں سے ہی پوچھو، خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوں سے ہی پوچھو. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے. نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر سکا دشوار جینا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. سفر
سجادتے اے پپی نہ روئے گی اب یہ کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بہت رو چکی ہے سکینہ ہائے بہت رو چکی ہے سکینہ. This was brother Hasnain Bhojania who was reciting a mercy of Bibi Sakina. There is no life without Hussain. There is no life without Hussain. Hussain, you are the light of my eyes. Hussain, you are the light of my eyes. And with your name I start to rise. And then I start to shed a tear for what occurred, Hussain, my dear. There is no life without Hussain. There is no life without Hussain. Now I'd like to call upon Brother Shahmeer Ali to talk about Hussainiyat and Yazidiyat in today's world. Muhammad wa اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد Fatiha. اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I stand amongst you to discuss the importance of our community and how to strengthen our community in this world. First of all, I would like to say the first words of the Holy Quran. We say, proclaim or read in the name of your Lord and cherisher, who created man from a clot of congealed blood. Proclaim, and thy Lord is most bountiful. He taught man what he knew not. Allahumma salli ala محمد وآل محمد. I believe we should strengthen our community throughout the world because we have the Quran and the path of the Ahlul Bayt, which teaches us, which trains us, educates us, guides us throughout our lives. Quran is one end which teaches us, which helps us read, and Ahlul Bayt is the physical part which shows what the Quran tells us. So they both are linked to each other, and without each other we cannot understand Islam in any way. So Imam Ali in his letter to his oldest son said, history is very important and learn it through you lived amongst the people at that time. So I will come along to that point when I go forward into this. So history in general teaches us many things, but history of the Prophet and Imam is very special because it teaches us messages, guidelines or rules which we have to carry out throughout our lives. For example, the Quran tells us about namaz, but the Ahlul Bayt teaches us the namaz and the fazilat of the namaz in detail. So that's how it goes on, about everything, about sawm, fasting or hajj, and all of the details the Ahlul Bayt does. And without Ahlul Bayt, it would be impossible for us. So the messages, so coming back to Karbala, on my topic, the message of Karbala is not constrained by time or by space. It is eternal and emphasized by a tradition which has been said previously in this majlis. Kullu yawmin Ashura wa kullu arzin Karbala. Every land is Ashura and every day is Ashura. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. The message of Karbala is not restricted to any particular sect, race or creed. It is universal.
The message of Karbala does not teach Islam, but it teaches humanity. But humanity is taught by Islam. It is a thing which we have to understand. Karbala was a plight of an exceptional man who left the comfort of his own home to live in the place of a tragedy and misery, to fight against the tyrannical regime that had been polluting the world, for time. And it was the fight for Prophet, the fight for Allah's religion, the fight for what 124,000 previous prophets have been doing. It was the fight for the religion. It was the fight for the real God. It was the fight for Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hussein was the one who preferred to give his head, but not his religion. The fact is, the Husseinian is the foundation of our religion and the foundation of La ilaha illallah. I ask you, brothers and sisters, are we doing the same? Do we prefer to sacrifice our own lives and to strengthen the community whose pillars were laid 1400 years ago? With the days of Muharram now passing by, we have wept, our sinas have been bruised, our hearts have cried, our eyes have wept. But we have said, Labbaik Ya Hussein. But are we faithful to Imam Hussein today? So brothers, my speech up till now, we can understand that there are only two ways in this world, which comes up to Husainiyat or Yazidiyat. The need is to recognize the components of Yazidiyat on one hand and Husainiyat on the other hand. The Imam's message is stunningly clear across the expanse of the space and time to resist the oppressor and stand with the oppressed. Today, the center of knowledge has moved towards the West, and we focus on their sciences, like the theory of evolution, which Islam condemns. We think that it came from Adam or Hazrat Adam. It started from there, while the West think it comes from evolution or from the monkeys. So we have to understand this. And with this, I'll take an example to make you understand the fact that this is the truth and what Quran teaches us. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. It is He who created the night and the day, and the sun and the moon, and all swim along, each in its orbit and with its own motion. This was proved by the Quran more than 1400 years ago, and the science today proves that this theory, isn't it? But this proves us that we are on the right faith, and it comes to like this. In another part of Quran, the Quran says that on the day of judgment, God will bring back human to even the single fingertips back. And the science now proves that every single human has different fingertips on their hand. So getting back to my topic, how do we bring Husainian to our life? How can we strengthen our community? So first of all, support the truth. Imam Hussein announced, "Don't you see the truth has been replaced by falsehood? We must be prepared to sacrifice everything that is precious in support of truth. Truth is the essence of Islam. Truth is Islam, and fortifies the values of emphasized in the Holy Quran." Hazrat Ali Akbar asked his father Imam Hussein, "Are we not supporting the truth?" Imam Hussein replied in affirmative, saying yes. Hazrat Ali Akbar then said, "Then it makes no difference if death comes upon us or if we approach death." So we must understand the essence of the words. Whether death comes us or we go to death, we have to stay to Islam. We have to stick to the truth. Secondly, it is never too late to repent. It is never too late to come to the right path. In the past, I wouldn't say about all of you, but some of us have done wrong deeds, and we have done, so it doesn't mean that we lose or come back or just forget that we won't get Jannat or we won't get Shifa. But we can take an example from Karbala itself, for the example of Hazrat Hur, the first commander who surrounded Imam Hussein, who stopped Imam Hussein in the land of Karbala. But in the end, he regretted his action
and he came on the right path and was given the honor of one of the martyrs. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The third point is loyalty. Loyalty is a characteristic admired by all. If friends meet in times of comfort and wealth, but leave when hardship and difficulty strike, it is clear that this is not a true friendship. And this can be seen by Karbala itself, the friendship of Imam Hussein and the friendship of Hazrat Habib ibn Mazahir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is the true story of loyalty. On the day of Ashura, Imam Hussein told John, a servant of the renowned companion of Abu Zar Ghafari, you have accompanied me so far, and now you're free to go. But Hazrat John replied, it is not fair that I benefit from your company and hospitality, but in the end abandon you in your hardship. His attitude exemplifies the fidelity, loyalty, and true friendship. The fourth is that we must please Allah in any way possible. The objectives of all believers should be for the pleasure of Allah Almighty. Imam Hussein said in one of his speeches that the only objective of the Holy Prophet's household is to please Allah. Whenever he saw family members being martyred, he would utter, it is bearable because Allah is witnessing it. And it is also very evident that they were only there to please Allah, because in Shab-e Ashur, when they asked their enemies to seek one night, they weren't preparing for a war, they weren't sharpening their knives, or they weren't practicing for their war tomorrow. They were only seeking repentance from Allah. Although they were pure, although they were clean, they were people from Jannah, but they were there to seek the pleasure of Allah. They were there to ibadat. The fifth is to use the lawful means. Imam Hussein tried to stop Umar ibn Saad pursuing his evil objectives. He said to him, you are promised government over Ray, it is the area of Tehran in today's world. So, yet you will never eat the wheat of that area. Ibn Saad responded to him, its barley will suffice. Realizing that he couldn't change Ibn Saad's mind, Imam Hussein said, those who use unlawful means to achieve their objectives never attain them. The seventh one is chastity and hijab. After the tragedy of Karbala, women and children became prisoners, and the women's rida or hijab were taken away. And it was a quite sad moment for Imam Sajjad, as he could not bear being an Imam. And then he used to tell the enemies to move away the heads of the martyrs away from the women, so that the eyes of the other people gathered around them wouldn't come to them. The eighth one is patience and adversity. We are all tested in various ways by Allah. In this world, in Quran, in Surah Baqarah, Allah states, Be sure we shall not test you with something of fear, hunger, some loss in goods, lives, and the fruits of your work. But give glad tidings to those who patiently preserve, those who say when afflicted and calamity, to Allah we belong, and to Him in our return. They, those who descend blessings from their Lord and mercy, they are the ones who receive guidance. So a test by God comes on us, or all of us, but something which is bearable by us. So just remember, if a test comes by God, it is meant for us, it is bearable for us, that we have to respond it in a positive way. We have to seek repentance from God. We don't have to forget God in the same manner. We have to remember God in the same way as we used to do before, even in a much better, so that God gets happy and helps us solve our further problems. With this, we must not forget namaz, roza, hajj, zakat, and khums. Starting with namaz or prayers and fasting, the Holy Prophet is reported to have said,
Salat and fasting are one of the pillars of Islam. So we can easily understand that it differentiates us from non-Muslims. Fasting and prayers not only gives us loads of sawab, but also provides medical benefits. As we all know, Hajj provides us a significant moment to all of us to gather and unite with two single sheets of cloth. In the same way, whether rich or poor, we gather in the same way, and which makes us realize that we are all in the same eye for God. The next is zakat and khums, which purifies our money. It will not only create barakat in our money, but will also generate funds for those who are financially unstable and will make our community stable. Eventually, we will have a community where everyone sleeps with it without tension and the mental stress, and how will I fill my stomach tomorrow, and will start worrying about the questions he has to answer on the day of judgment. I believe our Imams and Holy Prophet are role models for us. That's the perfect way, my friends, to live our lives. And inshallah, the youth of the community would be the role models for other communities to convert to Islam. And in this way, we think of Imam Hussein. He's a role model for us. What he has done, and we think about ourselves. Are we doing the same today? Are we following his commands? Our eyes, that is also one of the sawab, but are we following his true command? Just after the 1 hour majlis, do we go back home and perform what he tells us to do? They tell us that Imam Hussein gives humanity, but Imam gave this word humanity today. But what I think that humanity present today is just a small part of humanity present today. Humanity is that when you leave your stomach empty and give the poorest food to eat, what Imam Ali used to do. Humanity is what not giving your own sons new clothes to wear on Eid, but to give other sons new clothes to wear on Eid. This is true humanity, and we must try to bring our humanity in a positive way and come up to that matter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This was Brother Shamir Ali who was talking about Husainiyat and Yazidiyat in today's world. I hope my little fellows had got some message about how to get good humanity and live a good life. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. I'm not afraid, I'm not shy. I'm not afraid, I'm not shy to shout your name until I die. For what I know that you are the greatest man and the brightest star. There is no life without Hussein. There is no life without Hussein. Now I'd like to call Brother Asif Zaidi for a few words about the importance of Mother Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. दुश्मन पेश है एक माँ की शान में जो माँ करबला में थी और जो आज की माँ है दर्द का तूफान है दुनिया प्यार का साहिल है माँ दर्द का तूफान है दुनिया प्यार का साहिल है माँ जिंदगी है कारवाने जिंदगी है कारवाने बेअबा मंजिल है माँ दर्द का तूफान है दुनिया
چھوڑ ہی سکتے نہیں بچے صراط مستقیم، چھوڑ ہی سکتے نہیں بچے صراط مستقیم، تربیت اسلام کی، تربیت اسلام کی دینے میں گر کامل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، اس لیے جنت ہے شاید ماں کے قدموں کے تلے، اس لیے جنت ہے شاید ماں کے قدموں کے تلے، کاروان زندگی کی، کاروان زندگی کی رہبر کامل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، جس کو پڑھنے کے لیے معصوم آنکھیں چاہیے، جس کو پڑھنے کے لیے معصوم آنکھیں چاہیے، جس میں قربانی ہی قربان، جس میں قربانی ہی قربانی ہے وہ فائل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، دودھ پیتے بچوں کو دیتی ہے آنکھوں سے سوال، دودھ پیتے بچوں کو دیتی ہے آنکھوں سے سوال، مکتب احساس کی، مکتب احساس کی سب سے بڑی عامل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، وقت پڑ جائے جو دین پہ کر دے بچوں کو نثار، وقت پڑ جائے جو دین پہ کر دے بچوں کو نثار، جو سمندر کو کرے، جو سمندر کو کرے صحرا میں وہ ساحل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں۔ درد کا طوفان ہے دریا، پیار پیار کا ساحل ہے ماں. This was brother Asif Zaidi who was telling the importance of mother. زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال یہ وعدہ نبھائیں گے. بچوں کو اپنے سجدہ شبیر کی قسم، بچوں کو اپنے سجدہ شبیر کی قسم، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں سکھائیں گے. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. I hope with you I can remain, for your path is a narrow lane. For your path is the most straight. You shall guide us the right gate. There's no life without Hussein. There's no life without Hussein. Now I'd like to call brother Muhammad Hassan Botaj, and he will talk about Maqsad-e-Azadari. Salawat wa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کے عزاداروں، کہ آپ کو بیوی کی دعا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان مقصد مجلس حسین ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خلق کر کے وجود بخشا اور ہمیں اپنا تعارف کرایا اور ایک موقع دیا تاکہ ہم اپنے وجود کی تعمیر کریں، تاکہ ہم اپنے وجود کو تعمیر کر کے خود کو پروان چڑھائیں۔ اس نے اس خاطر اپنی تمام نعمتیں ہمیں دے دی، اپنی تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دی، اور غدیر کے روز اپنی بہترین نعمت دے کر خود کہہ دیا کہ آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت جیسی نعمت عطا کر دی۔ صلوات۔ اب ان اہل بیت رسول سے محبت کرنا اور ان سے وفا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا کام ہے۔ ان اہل بیت علیہ السلام نے خدا کے مقصد کو اپنا مقصد قرار دیا، اور یہ کہ یہ حسین ہستیاں اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور ان سے محبت کرنے کا حکم خود رسول نے ہمیں دیا ہے، بلکہ مودت کا حکم دیا ہے، اور یقیناً ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں، مگر کیا صرف ان کے غم میں شریک ہونا اور ان کی خوشی میں شریک ہونا کافی ہے؟ کیا صرف مجلس اعظم میں آ کر ان کے فضائل پہ سبحان اللہ کہنا اور نعرہ حیدری لگانا اور صلوات پڑھنا کافی ہے؟ کیا صرف ان کے مصائب پہ گریہ و زاری کرنا اور آنسو بہانا کافی ہے؟ کیا صرف صف ماتم بچھانا کافی ہے؟ بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ اسی کی وجہ سے آج دین خدا کی روح زندہ ہے، مگر حقیقی مقصد محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ ان کی طرز زندگی کو اپنانا ہے، یعنی کہ ان کی صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیمات انہوں نے سکھلائی ہیں اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے اور نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب آخر میں کچھ باتیں اور کچھ نصیحتیں ان ننھے عزاداروں کو میں کرنا چاہوں گا۔ اے ننھے عزاداروں، اے حسین کے ننھے عزاداروں، حسین کی مجلس میں جب بھی آنا تو پوری مجلس غور سے سننا، کیونکہ اسی مجلس میں حسین اور رسول اور اہل بیت رسول کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، اور انہی کے واقعات سکھلائے جاتے ہیں، اور انہی کی تعلیمات سکھلائی جاتی ہیں۔ اور آخر میں ان والدین سے جو ان بچوں کو اس مجلس میں لاتے ہیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بعد مجلس اس مجلس کے متعلق اپنے بچوں سے 5 منٹ یا کچھ دیر اس مجلس کے متعلق گفتگو کیا کریں، تاکہ پیغام مجلس ان بچوں کو یاد رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ This was Brother Muhammad Hassan Botaj, who was talking about Maqsad Azadari. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no life without Hussein. There is no life without Hussein. How can we live without Hussein? Our holy land is Karbala. Our holy land is Karbala. The whole world is within Azad. With these words, I would like to summarize this event, as we are now gonna start with the Matamdari. And there's no need of commentary for Matamdari or calling out names, because when we stand for Matam, the Fatima Zahra and Imam Sajjad join us to grieve for Imam Hussein. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ali Muhammad. So I would like to pray to Allah that
everyone who participated in this event. May Allah grant them what they need. May Allah give them success in their lively and Islamic matters. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. In the end, I would like to Surah Fatiha. زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال عبادات نبھائیں گے۔ بعد ظہور ہوگا محرم کا یہ حشم، ہم کربلا امام کے ہمراہ جائیں گے۔ یا پروردگار پالنے والے امام ظہور کی طرف امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم ماتم حسین یا 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 حسین آئے سادات آئے سادات آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، آئے سادات نے
जीवन का सासा था, पीरी का सहारा था, जीवन का सासा था, पीरी का सहारा था। क्या जाने वो क्या क्या था, क्या जाने वो क्या क्या था, अकबर मेरा प्यारा था, राज दुलारा था, अकबर मेरा प्यारा था, राज दुलारा था। अकबर की जवानी पर सौजा से फिदा मातर, मैं काश उसे देखूं एक बार नजर भर कर, वो आंखों का तारा था, राज दुलारा था, अकबर मेरा प्यारा था, राज दुलारा था। ये दिन थे जवानी के, अकबर तेरी शादी के, किस तरह लुटे अरमान तेरी मादुकियारी के, ऐसा तो न सोचा था, राज दुलारा था, अकबर मेरा प्यारा था, राज दुलारा था। क्या खूबसूरत थी नाना की शबाहत थी, क्या खूबसूरत थी नाना की शबाहत थी, वाबस्ता तुमसे वाबस्ता बहुत तुमसे उबनू की मोहब्बत थी, सबका लुटारा था, राज दुलारा था, मेरा प्यारा था, राज दुलारा था। सीने में जो भाला है इस दिल में भी उतरा है, कैसे ये सहूं सदमा ये माँ का कलेजा है, वो नाज़ों का पाला था, राज दुलारा था, अकबर मेरा प्यारा था, राज दुलारा था। Hussein, 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 पता ना उन्हें कभी
گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے قدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہوں قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لات خواب کی ملی جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یاد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی میرے بے زباں اٹھو گھر چلے شبی ہے نبی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یا حسین 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 بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو پاپے بازو بندے ہوئے ہیں کیوں رو رہی ہیں آنکھوں سے پھونک رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا وہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حسین یا 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 حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے سے جو شان بلی سینے سے جو شان بلی جس کی آواز
الله أزمى البلاء والبحر الكفى وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم عاجلا فرجا عاجلا قريبا كلام البشر وهو أقرب. يا محمد ويا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساد 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 الأجل الأجل الأجل. يا رحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن أبي الفضل العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن الإيمان الأمان الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة للمؤمنين والمؤمنات. فروشتے برسر کربو بلا قوت برداشتے برسر کربو بلا آئیے لم فروشتے